ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، دین میں امانت اور دیانت کی اہمیت کے بارے میں آپ مسلسل گفتگو سن رہے ہیں کہ امانت کے بارے میں سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہمیت بیان فرمائی، اور خیانت کے بارے میں کس طرح ہمیں خوف زدہ اور ڈرایا۔ امانت کا جو درجہ اور جو مرتبہ ہے وہ ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اور خیانت اس کا تعلق منافقت سے ہے، یعنی ایمان کے ڈانڈے وہ کس سے ملتے ہیں؟ امانت سے ملتے ہیں، اور منافقت کے ڈانڈے وہ کس سے ملتے ہیں؟ وہ خیانت سے ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امین بنائے، خائن نہ بنائے۔ یہاں ایک بات بنیادی قابل غور یہ ہے اور سمجھنے والی ہے کہ امانت کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کا تعلق صرف پائی پیسے سے ہے، روپے پیسے سے ہے، کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی پیسے رکھتا ہے یا کوئی مال رکھتا ہے یا کوئی اثاثہ اس کے پاس رکھ دیتا ہے تو اس امانت کو سنبھالنا چاہیے اور وقت پر اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہم عموماً اور اکثر و بیشتر امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہایت محدود تصور ہے۔ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنے ساتھ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے معاملات میں بھی خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ اب یہاں یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا تخون اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں، ان کی مخالفت نہ کرو۔ ان حکموں کے خلاف اقدام تمہارا امانت کے منافی ہے اور خیانت کے مترادف ہے۔ حضرت آپ اندازہ کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ امانہ۔ اب غور فرمائیے آپ، وہ مال کا مسئلہ تو نہ ہوا، مال و متاع کا یا کسی اثاثے کا، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ امانہ، یہ نماز بھی امانت ہے، والوضوء امانہ، وضو بھی امانت ہے، والوزن والکیل امانہ، یہ وزن کرنا اور ماپنا یہ بھی امانت ہے۔ اب دیکھیے، نماز کو بھی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ امانت ہے، اسی طرح وضو کو بھی فرما رہے ہیں کہ وہ امانت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک طریقہ وہ ہے جو نماز پڑھنے کا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور حکم فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں، اس طرح نماز پڑھو۔ اگر اس طرح نماز ادا نہیں کرتا تو یہ اس میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اور نماز کی چوری کیا ہے؟ نہ وہ رکوع درست کرتا ہے، نہ وہ سجدہ درست کرتا ہے، بس جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز سے فارغ ہو جانا چاہتا ہے، تو یہ نماز کی چوری ہے۔ یہی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ امانہ، کہ نماز کیا ہے؟ یہ امانت ہے، اس کو اسی طرح تم نے پورا کرنا ہے، یعنی اس حکم کو اسی طرح پورا کرنا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا الوضوء امانہ، وضو بھی امانت ہے،
یہ وضو بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں گھپلا نہیں کرنا۔ ورنہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ویل للعراقب من النار، اگر وضو میں ٹخنے کے نیچے پچھلی جگہ جو ہوتی ہے وہ اگر خشک ہو جائے تو اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی، اعاذنا اللہ منہ، اللہ جہنم کی آگ سے سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی اگر وضو صحیح نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس لیے وضو بھی امانت ہے، اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کو وضو کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر وضو کرنا بتلایا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں والوزن امانہ والکیل امانہ، ماپ اور تول، یہ دونوں، اور ماپ اور تول یہ بھی جب تمہارے ہاتھ میں ماپ ہو وہ بھی ایک امانت ہے، اور جب تم نے کسی چیز کو تولنا ہے تو وہ بھی تمہارے ہاتھ میں امانت ہے، اس میں بھی خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ، اور ان میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے، کسی کے پاس جو چیز حفاظت کے طور پر رکھی جائے وہ سب سے زیادہ امانت اور دیانت کا متقاضی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ، جو کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جاتی ہے امانت کے طور پر، اس کا درجہ دائرہ بہت ہی سخت ہے اور بڑا ہی اہم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت ابو العالیہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الامانت ما امروا به ونہوا عنہ، فرماتے ہیں الامانت ما امروا به ونہوا عنہ، امانت وہ چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یہی بات تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ امانت کا تقاضا صرف مال و متاع کے ساتھ ہے، روپے پیسے کے ساتھ ہے۔ نہیں بھائی، تمام اوامر، تمام نواہی اس امانت کے حکم میں شامل ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بھی سمجھیے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس من جاء بہن ما ایمان دخل الجنہ، جو آدمی ایمان کے ساتھ 5 چیزوں کو لے کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، اللہ اکبر، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ وہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، تو بھائیو یہ تو بڑا ہی خطرناک اور خوفناک معاملہ ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ قیامت کے دن میدان معاشر میں ہوگا وہ نماز ہے، اور جہنمیوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ سب سے پہلے جواب یہ دے گا میں نمازیوں میں نہیں تھا، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمس من جاء بہن ما ایمان، ایمان کے ساتھ 5 چیزوں کو جو ساتھ لے آیا وہ جنت میں جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اور ساتھ یہ کہ علی وضوء، وضو کے ساتھ، جس طرح وضو کا حکم دیا ہے اسی طرح، ورکوعہن وسجودہن، وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، ان کے رکوع، ان کے سجدوں کے ساتھ صحیح نماز ادا کرتا ہے، ٹھونگے نہیں مارتا۔ 5 نمازوں کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور صحیح طور پہ وہ ادا کرتا ہے، یہ ٹھونگے نہیں مارتا۔ ایسے نہیں جیسے منافق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ہے، وہ بھاگا آتا ہے، تھوڑے وقت میں نماز جلدی پڑھ کے نکل جاتا ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے ایمان کے بعد اور ساتھ کیا ہے، ان کے وضو کی بھی حفاظت کرتا ہے، وضو اچھی طرح کرتا ہے، رکوع اچھی طرح کرتا ہے، سجدہ اچھی طرح کرتا ہے، ومواقیتہن، اور وقت پر نمازیں ادا کرتا ہے۔
بے وقت کی نماز نہیں، وقت پر نماز. اور ساتھ کیا؟ وَصَامَ رمضان، رمضان کے روزے رکھتا ہے. وَحَجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے. اگر اللہ نے اسے استطاعت عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کے گھر کی حاضری ادا کرتا ہے. وَآتَ الزَّكَاةَ طَیِّبَۃ، فرمایا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی دل میں انقباض نہیں ہوتا، دل میں گھٹن نہیں ہوتی، بلکہ دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں صرف ہو گیا. اللہ اکبر. مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے دینے میں وہ کوئی انقباض محسوس نہیں کرتا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَدَاءَ الْأَمَانَةِ، وہ امانت کو ادا کرتا ہے. قالوا یا ابا الدرداء، ساتھیوں نے پوچھا ابو الدرداء یہ کیا امانت کو ادا کرنے کا کیا معنی؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء الغسل من الجنابہ. غور کیجئے، ابو الدرداء فرماتے ہیں الغسل من الجنابہ، کہ جنابت کا غسل گویا یہ بھی امانت ہے. صرف مال امانت نہیں ہے، بلکہ غسل جنابت وہ بھی امانت ہے. اور اس کے متعلقہ باقی باتیں انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد آپ سے عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امین بنائے، اور تمام امانتوں کی پاسداری اور تمام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی فرم برداری کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیجئے تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کی خدمت پہ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے. عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے. پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں. ذات سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں. اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے. جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے. ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے. آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لاعلم ہیں. بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال. فضائل اعمال ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے. مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر. مولانا ولی اللہ سعیدی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب. تفہیم حدیث اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 5 چیزوں کی ایمان کے بعد جو حفاظت کرتا ہے اب وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے آخر میں ایک بات کیا تھی؟ وہ ادائے الامانہ، امانت کی بھی وہ ادائیگی کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا۔ اب پہلے غور کیجئے کہ ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد حج، حج کے بعد پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور یہ چاروں چیزیں اسلام کی بنیاد شمار ہوتی ہیں۔ کلمے کے ساتھ، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ بنی الاسلام علی 5، ان میں یہ ساری چیزیں ہیں نا، کلمہ توحید یعنی توحید ایمان کا اقرار، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور یہ زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ ادائے الامانہ، امانت کو بھی جو ادا کرتا ہے۔ تو امانت کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ ما اداء الامانہ؟ تو کہتے ہیں قال الغسل من الجنابہ، جنابت سے غسل کرنا، یعنی انسان پر نہانا، خاتون پر نہانا فرض ہو گیا ہے، اس فریضے کو ادا کرنا یہ اس پر کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب اس نے غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اس پر غسل فرض ہوا ہے جنابت کی صورت میں، احتلام کی صورت میں، تو اس کا پتہ تو اسی کو ہے نا، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرا تو نہیں جانتا کہ جناب اس نے نہانا ہے اور اس نے غسل کرنا ہے۔ اب اس پر حکم یہ ہے کہ یہ غسل جنابت کرے۔ غور فرمایا آپ نے کہ اس پر فرض ہے کہ یہ غسل جنابت کرے۔ اب اس کا تعلق اس سے ہے یا اس کے رب سے ہے؟ اب اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہاں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل جنابت کو بھی امانت میں شامل کیا، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز بھی امانت ہے، اسی طرح جناب وضو بھی امانت ہے، اور وزن بھی امانت ہے، ماپ تول بھی امانت ہے۔ آپ جناب اٹھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، وہ نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کے وضو کے ہونے نہ ہونے کا یا اس کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے۔ اب اس نے وضو نہیں کیا تو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے پاس یہ حکم امانت تھا، لیکن اس نے اس میں خیانت کی ہے، اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کو، نماز کو، ان تمام دینی معاملات کو کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے احکام جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم پر امانت ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، معروف آیت مبارکہ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ بوجھ امانت اٹھاؤ، ہم تمہیں فہم دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، تمہیں حکم دیں گے، ان حکموں کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، اور جو فرما برداری کرے گا اس کو اجر دیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس امانت کو، حکم کی اس امانت کو ان کے سامنے پیش کیا، فابینا، وہ ڈر گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اشفقن منہا، وہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہم سے کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے، ہم سے کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ لیکن وحملها الانسان، انسان نے کہا جی میں بسم اللہ، میں اٹھا لیتا ہوں، میں امانت کو لیتا ہوں، میں امانت کی پاسداری کروں گا۔ اب یہاں جو امانت کا ذکر ہے، حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس کا ایک اول والا میں یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ احکام الہی ہیں۔ یہاں امانت سے مراد کیا ہیں؟ وہ احکام الہی ہیں کہ اللہ کے جو حکم ہیں ان کی پابندی کرو گے۔ انسان نے کہا جی ہاں، ہم اللہ تیرے حکم کی پابندی کریں گے۔
ان احکام الہیہ کو اللہ رب العزت نے گویا یہاں امانت سے تعبیر کیا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب امانت کا دائرہ صرف پائی پیسے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یا کسی اثاثے اور مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دین کے تمام مسائل کے ساتھ، تمام احکام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت ابو ذر آپ دیکھیے، انسان کی حکومتی معاملات ہیں، امیر ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ جتنے عہدے ہیں یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہیں۔ یہ آج تو سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ اعزازات ہیں، یہ بڑا اکرام ہے ان عہدوں میں، لیکن یہ عہدے امانت ہیں۔ اگر ان عہدوں پہ سرفراز ہو کے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور ان عہدوں کی پاسداری نہ کی، ان کی وفا نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا محاسبہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے میری امت کا ابن مریم دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھ لے، یعنی اتنا ورع، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اور دنیا سے بالکل کہنا چاہیے کہ دنیا سے لا تعلقی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خالص اللہ ہی کے تھے اور سب کچھ اللہ ہی کے لیے تھا ان کا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقر و زہد میں اگر کسی نے میری امت میں ابن مریم دیکھنا ہو، عیسیٰ ابن مریم، تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقیر منس اور یہ زاہد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضور مجھے کسی جگہ کا عامل مقرر کر دیجئے، کسی جگہ کا عامل مقرر کر دیجئے، کسی جگہ کا کوئی کنٹرول میرے سپرد کر دیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، تو یہ نہیں اٹھا سکے گا بوجھ۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ امانت ہے۔ کسی جگہ کا عامل، کسی جگہ کا گورنر، کسی علاقے کا وزیر اعلیٰ، کسی ملک کا وزیر اعظم، کسی ملک کا امیر اور بادشاہ، فرمایا یہ کیا ہے، امانہ، انہا امانہ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قیامت کے دن ندامت کا اور رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، جہاں وزیر اعظم جاتا ہے، وزیر اعلیٰ جاتا ہے، گورنر جاتا ہے، آؤ بھگت ہوتی ہے، زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، لیکن پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ وہ ان عہدوں کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو پائے ہیں یا نہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، نبھایا ہے یا نہیں نبھایا، یہ تو بھائی قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فقیر اور زاہد مشن، دنیا غدار سے بیزار انسان، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر نہ تو کمزور ہے۔ اب دیکھیے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، کہ وہ تو دنیا تو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کا تو موقف یہ تھا کہ انسان کے پاس صبح و شام کے علاوہ جو زائد مال ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ وہ تو یہ کہا کرتے تھے، لوگوں کو حکم یہ دیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بھی فرمایا کہ ابو ذر نہیں، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، یہ امانت کا مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن جو ہے نا یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ساتھی نے آ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات عرض کی، حضور متی الساعہ، تو نبی علیہ السلام نے سنی انسنی کر دی۔ کیا مطلب؟ آپ سے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے توجہ نہ دی، بات کرتے رہے، جس بات میں مشغول تھے وہ بات کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام نے اس کی بات سنی ہی نہیں، چنانچہ اس نے پھر دوبارہ بات دہرائی، حضور میں نے پوچھا متی الساعہ، جناب قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ توجہ نہ فرمائی، بات جس میں پہلے مشغول تھے اسی میں مصروف رہے۔ اس نے پھر سوال دہرا دیا، سرکار میں نے پوچھا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے بات جو پہلے کر رہے تھے اس سے فارغ ہو کے فرمایا، این السائل، سائل کہاں ہے، جو بار بار سوال کر رہا تھا متی الساعہ، سائل کہاں ہے، تو اس نے حاضر ہو کے عرض کیا، جناب میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا وسد الامر
الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ایک کام، ایک منصب، ایک عہدہ ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، نہ اہل ہو، تو پھر سمجھو قیامت آئی ہی آئی۔ میرے بھائی، اگر امیر وہ امانت دار نہ ہو، وہ دیانت دار نہ ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو، وہ بہادر نہ ہو، اور وہ قول و اقرار کا سچا نہ ہو، تو وہ کبھی بھی ملک کا انتظام اور انصرام حسن و خوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔ ان احادیث اور ان قرآن مجید کی آیات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امانت کا دائرہ وہ صرف مال و متاع کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام معاملات، وہ تمام احکام جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، ان کی پاسداری امانت میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام احکام کی پاسداری، تمام کی وفاداری اور تمام کو نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔